طلاق ثلاثہ اور مسلم پرسنل لاء میں اس کا حل کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ مسلم مہیلا ایسوسی ایشن کیندریالیہ کے زیر اہتمام اس سیمینار کا اہتمام ہوا، جس میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بیورو رپورٹ IND-Today.com۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ممبر اسما زہرا نے بتایا۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہوئے سنتے ہیں۔ خصوصی سیمینار رکھا گیا جس میں طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے، دا ایشو آف ٹرپل طلاق اینڈ اٹس سلیوشن ان دا مسلم پرسنل لاء، اس پر کافی انٹلیکچوئل دانشور خواتین یہاں پر مخاطب کر رہی ہیں۔ دا بیسک پرپس اور بنیادی مقصد اس سیمینار کا رکھنے کا یہ تھا کہ میڈیا میں جو بہت زیادہ ڈیبیٹ 3 طلاق کا چل رہا ہے، جس میں مسلمانوں کا امیج اس طرح پیش کیا جا رہا کہ مسلمان گھرانوں میں، مسلم شریعت میں اور مسلم پرسنل لاء میں ایک خاتون، ایک مسلم عورت سیف نہیں، بلکہ اس کی زندگی ایک طرح سے بہت ہی زیادہ مصیبت میں ہے، کیونکہ مردوں کو جو اختیار ملا ہے کہ وہ کبھی بھی 3 طلاق دے سکتے ہیں اور اس کو گھر کے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ جو مسکنسیپشن میڈیا میں بہت زیادہ اٹھایا جا رہا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مسلم بھائی بہنوں کے ذہنوں میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں، تو ہم نے اپنے سیمینار میں اس بات کی کوشش کی کہ یہ تمام جو مسکنسیپشنز ہیں وہ دور کیے جائیں۔ مسلم سماج کا مسئلہ طلاق نہیں ہے، طلاق کے مسئلے کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر کے اپنے اس ایشو کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو قانون شریعت ہے، مسلم پرسنل لاء اس ملک میں ہے، 20 کروڑ مسلمان جو اس مسلم پرسنل لاء کے مطابق اپنی فیملی، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ شریعت میں مداخلت کا رستہ اختیار کیا جائے، ہماری شریعت کو تبدیل کیا جائے، اور ہمارا جو دستوری حق ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جس نے مسلم مائنورٹیز کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، ہمارے اس رائٹ کو ہم سے لینے کی کوشش کی جا رہی، اور یہ کہا جا رہا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اس سیمینار میں جتنی بھی بہنوں نے مخاطب کیا، سب نے یہ بات بہت واضح انداز میں رکھی کہ شریعت میں مسلمان خواتین غیر محفوظ نہیں ہیں، بلکہ شریعت اسلامی پوری طریقے سے خواتین کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے۔ بحیثیت بیٹی، بیوی، ماں، بہن کے خاندان کا، فیملی کا جو سٹرکچر ہے، اس میں اس کا پورا پروٹیکشن ہے۔ عورتیں بوجھ نہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں، اور شادیوں کے بعد اگر شوہر کسی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں تو ان کی جہالت ہے، اس میں قوانین کا کوئی قصور نہیں، اور اگر شوہر بیوی کو رکھنا نہیں چاہتے تو شریعت یہ نہیں کہتی، مسلم پرسنل لاء یہ نہیں کہتا کہ اس شوہر کے ساتھ زبردستی زندگی گزارو، کیونکہ اگر یہاں پر کوئی پابندیاں لگائی جائیں گی تو ایک جانب اگر یہ پابندی لگی تو پھر مسلمان عورتوں کا بھی وہی حال ہوگا جو دوسرے مذہب کی عورتوں کا ہو رہا ہے کہ بیویوں کو یا تو ان کی دواؤں یعنی پانی میں کوئی زہر ڈال کے ان کو مار دیا جائے گا، یا کسی نہ کسی طریقے سے بیویوں سے نجات پانے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ابینڈن کر دیا جائے گا، ڈیزرشن ہو جائے گا۔ تو جب ہم لیگلی ہمارے سماج میں لیگیلٹیز کو ختم کریں گے تو پھر انلیگل ریلیشن شپس بہت زیادہ بڑھیں گے۔ ہمارے سماج کو مورل ویلیوز کی بنیاد پر کنٹرول رکھنا اور بہت زیادہ قاعدے قوانین میں رکھنا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر خاندان بکھرے گا تو بچے متاثر ہوں گے، آنے والی نسل کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے خواتین کے ایشوز پر بہت سالوں سے کام کر رہی ہیں۔ مسلم مہیلا ریسرچ کیندر شریعہ کمیٹی سوشل ریفارم کے بھی ایکٹیویٹیز لیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ویمنز کے ایشوز پہ پورا ڈاٹا کلیکشن کا کام کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس وقت مسلم سوسائٹی کا اور انڈین سوسائٹی کا جو حال ہے، صورتحال ہے، وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ انڈین سوسائٹی اس وقت بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے، سال میں 36,000 عورتیں جہیز کے لیے جلائی جا رہی ہیں، اتنے زیادہ ڈاوری ڈیتھس ہیں، ساتھ ہی ساتھ ریپ، مرڈر، کڈنیپ کے جو کیسز ہیں اینولی 33,000 ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ریپ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہر 15 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 16 منٹ میں ایک مرڈر ہوتا ہے، 4,800 بچیاں پیٹ میں ہی، رحم مادر میں ہی روزانہ قتل کر دی جاتی ہیں۔
फीमेल फीटिसाइड का रेट इतना बढ़ गया है, फीमेल इन्फेंटिसाइड इतना ज़्यादा है। ये असल बर्निंग विमेन इश्यूज़ है जिस पे गौर करने की और इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। सोशल रिफॉर्म के लिए जो लोग संजीदा हैं उनको प्रॉब्लम्स को उसके रूट्स के साथ समझना होगा और रूट्स को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं कि सारे लोगों के लिए एक ही कानून हो, तो सारी ख़वातीन, ना सिर्फ मुसलमान हिंदू बल्कि सब ये कहेंगी कि सबसे बड़ा मसला औरतों के ऊपर होने वाले मजालिम का अल्कोहल है, कि अल्कोहल जिस तरीके से हमारे मुल्क में यानी आम मिलता है, शराब की वजह से कई औरतों की जिंदगियां परेशान हैं। मगर शराब के लिए पूरे स्टेट्स में एक जैसे लॉज नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग लॉ हैं। अगर यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले शराब के यूनिफॉर्म कवानीन पूरे स्टेट्स में आ जाएं। जैसे बिहार में अगर सब स्टेट्स में अगर शराब बैन होगी तो कई खवातीन के मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि अल्कोहलिज्म की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती हैं वो घरेलू तशद्दुद में खवातीन हैं, और रीसेंट डाटाज ये बताते हैं हिंदुस्तानी खवातीन 41% विमेन ऑफ दिस कंट्री सफ़र हो रही हैं, मुतासिर हो रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, घरेलू तशद्दुद की वजह से। तो असल जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ से अगर हुकूमत डाइवर्ट हो करे सबको मीडिया के ज़रिए, और ये पेश करने की कोशिश करे कि सिर्फ ये रिलीजन, इस दौर में ये रिलीजन और ये रिलीजियस लॉज, तो अगर मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट किया जाए तो बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान अपने प्रोटेक्शन के लिए भी आगे आएँ और अपने अहबाब वतन जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी हैं उनके सामने भी हम सही वर्जन रखें, तमाम मिसकंसेप्शंस का क्लैरिफिकेशन करें। ये वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।